ایک سیاسی گل ہوندی سی سنی اٹھ کے ٹر پیندے سن، لیکن آج سنی کیوں نہیں اٹھے؟ انہوں نے پتہ ہے ڈاکٹر صاحب دی قیادت دو نمبری نہیں ہو رہی۔ ہاں جی، ڈاکٹر صاحب جڑی اتھے گل کر دیں مدرسے بھی وہی کر دیں، پنڈی بھی جا کے وہی کر دیں۔ ڈاکٹر صاحب کی قیادت میں ہم جمع، میں نے پہلے بھی کہا سنی متحد ہو چکے ہیں قبلہ ڈاکٹر صاحب کی قیادت میں، سر یہ قیادت نہیں ملتی۔ میں نے کہا قیادت تو موجود ہے، قیادت کیوں نہیں ملتی؟ اب یہ سارا منظر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ تو انہوں کوئی غلط فہمی ہو گئی سی، یہ کہتے تھے یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ مولوی خادم ہیں، ان کے کوئی ذاتی مسائل ہیں۔ دسو جی ڈاکٹر صاحب تقریر کرتے ہیں، کوئی ذاتی گل کی تھی؟ پیر صاحب کی تھی؟ میں تو ویسے ہی کتا پاک رسول اللہ دا دستور تے منشور تے اعلامیہ، کنز العلماء مفکر اسلام قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی زید مجد الکریم نے پیش کر دیا۔ میں بڑا ہاتھ ہوا رکھے ہویا، تو بالکل میں بالکل کی کہنے ہوں لائٹ تقریر کر رہا ہوں۔ ہاں بالکل لائٹ تقریر، میں مجھے انگلش آتی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے تو آج اوباما راتی سونا کوئی سون پتہ نہیں ہوتے امریکہ رات ہے کہ دن نے، وہ کھوتے تے کنہ والا ہے، کھوتے تو جدو مارو نا کنہ تے انج کردا۔ آج اوباما ساری رات انج کرنی، ڈاکٹر صاحب کا ایک جملہ پھر انہوں نے کہنا نہیں، پھر آیا، پھر آج پوری رات وہ تو کھوتے جڑا نا کانے لانے، او دے یارہ نے بھی لانے۔ جو لوگ کہتے تھے کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے مقاصد کچھ اور ہیں، یہ میرے بارے میں اور قبلہ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں اور پیشوائے اہل سنت کے بارے میں لوگ یہ کہتے تھے کہ ان کے کوئی اپنے مقاصد ہیں، غازی صاحب کا نام لیتے ہیں۔ آج دنیا کو پتہ چلا کہ ان کے اگر اپنے مقاصد ہوتے، غدار اور منافق کے ساتھ دنیا نہیں چلتی۔ اور اہل سنت و جماعت کی امیدوں کے مرکز غیرت مند عالم دین حضرت قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب زید شرف ہو تشریف فرمائے۔ میں صرف ایک بات عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، لیکن ہم جس شخصیت کے ساتھ کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمانے کے حوادثات سے محفوظ فرمائے۔ یہ رضوی ہیں اور آخر میں اعلیٰ حضرت کا نام انہوں نے لکھا ہے، لیکن ایک بات ڈاکٹر صاحب میری سمجھ میں نہیں آئی کہ اعلیٰ حضرت کا 1921 میں وصال ہوا اور آج 2007 ہے۔ اس دوران اہل سنت کو کوئی ایسا آدمی نہیں آیا کہ جس کا نام اور لکھ دیا جاتا آگے قریب کا ہونا چاہیے۔ اس نے جو صف ہے وہ جو لڑی ہے اس لڑی کے آگے بھی ہونا چاہیے، ہونا چاہیے۔ دوسری بات ڈاکٹر صاحب کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ کمال رکھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اپنے اسلاف کے دامن کو تھامے ہوئے ہیں، اور جس آدمی کے میں دستبستہ عرض کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے، یہ جو کہ ہمارے اپنے ہیں اور یہ ہماری امیدوں کے مرکز ہیں، اور آخری تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن بہرحال اس ٹمٹماتے ہوئے چراغ کے اندر یہ ہمارے لیے بہت روشن مینار ہے۔ ایسی بات نہیں کر رہے ہم، اصل انہوں نے کرامتا ویکھ کے نہیں نال لگے، اصل انہوں نے استقامت ویکھ کے نال لگے۔ نعرہ تکبیر، علامہ ڈاکٹر محمد اشرف صاحب۔ حدود اللہ کے بارے میں جو الفاظ انہوں نے موجودہ حکمرانوں کے بارے میں استعمال کیے، میں نے دیکھا بند کمرے میں بھی نام کوئی نہیں لیتا تھا ڈر کے کہ کہیں ہم پکڑے نہ جائیں، کہیں ہم معتدل رہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے بھرے مجموعوں کے اندر جو الفاظ امریکی گٹر کے کیڑوں کے استعمال کیے ہیں، صرف نام لیتے ہوئے میں نے لوگوں کی ٹانگیں کانپتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہاں ایسے نہیں تو مطلب ڈاکٹر صاحب نے، ڈاکٹر صاحب مضبوط آدمی، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ ایتر المجالس کے اندر لکھا ہے شاعر نے، ڈاکٹر صاحب نے، کہ حضرت عمر نے کچھ کیا ایک بندے نے کہ وہ بندہ بڑا چنگا ہے، فرمایا تو مجھے نہ سفر کیتا ہے؟ ہم نے نہیں جی۔ فرمایا نہ لین دین کیتا ہی؟ کہ نہیں جی۔ فرمایا انہوں امین بنایا ہی؟ نہیں جی۔ فرمایا تو مجھے بارے کچھ بھی نہ جانتا۔ اگلی گل جی حضرت عمر نے فرمائی نا وہ بڑی گاڑی ہے، فرمایا شاید تو ان مسیتی ہوتے تھلے ہونے ویکھیا،
اصل تے انسان پہچانے جاتا معاملات نال. تو ڈاکٹر صاحب سانو تواڈے بڑے ہی امید ہے کہ تساں اپنے اسلاف تے دامن نوں مضبوطی نہ تھام کے آگے جا کے نا بہت سارے لوگ اڑان لے کے پھر کہندے ہم اتحاد امت کے دائی ہیں. اتحاد امت کیا جڑا حضور دا بے ادب تے گستاخ ہو دے نا ساڈا کی اتحاد ہو سکدا؟ جڑا رسول اللہ دا غلام ہے وہ باٹی چوک جتیاں میں کٹدا تے پیراں تے جڑی جتیاں بھی ساڈے سر دا تاج ہے. اصل ڈاکٹر صاحب کے دعا مانگتے ہیں اس پر مبارک اتنے بڑے بڑے قاضی صاحب یادگار اسلاف موجود ہیں. یہ جس سٹیج تے آ گیا سمجھ لو گل بن گئی. اس بابے نو چھک کے لیا اگر جے داڑھی میری گزار جٹی نظر آ رہی لیکن لائی ہوئی نہ کوئی شاید لائی ہوئی اس بابے نو چھک کے لیا سٹیج ہوتے ڈاکٹر صاحب کا کمال ورنہ دنیا تے ہو جائے کرین بھی کوئی نہیں بنا جڑا قاضی صاحب کو چھک کے لیا. اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب دی جڑا ہے سائی نو اور انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ من والذین جاہدوا فینا لنہدینہم. اللہ تعالیٰ فرمانا جڑا صرف ساڑھے واسطے محنت کرے ایک راہ نہیں اسی کئی راہوں دے واسطے کریں. اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کی استقامت عطا فرمائے. اور ایک گل میں عرض کراں گا ڈاکٹر صاحب اپنے ایسا بندہ جڑا اپنے بزرگاں دا پیادب ہوئے اونوں صراط مستقیم میں جان دی کوئی لوڑ نہیں. اپنے جنے بھی کدی گستاخی کی اپنے وڈیاں دی وہ بے برکت دا بندہ ہے تے وہ سارے ادارے نو بے برکت کرے گا. تے جڑا بندہ اپنے بزرگاں دا با ادب ہے تے او ساڈے سراں دا تاج ہے. اللہ تعالیٰ سانو قبلہ علامہ الحافظ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب زید مجدہ الکریم ادارہ صراط مستقیم کے آپ بانی ہیں اور آپ حضرات کے سامنے جلوہ فرما ہیں. آپ بڑے تحمل سے تشریف رکھیں. یہ بڑا ایک علمی موضوع ہے جس پر آپ نے گفتگو فرمانی ہے. یہ کوئی مناظرہ کا رنگ نہیں ہے. تو آخر میں ڈاکٹر صاحب کے لیے ایک دعا کر کے اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. یا الہی کل کے آصف کو بنا کل کے رضا. یا الہی کل کے آصف کو بنا کل کے رضا. دشمنان دین یہ نہ سمجھیں رضا جاتا رہا. حضرت مفکر اسلام کا خطاب ہونا ہے. میں تو انہوں پہلے جگان لگا کہ بھائی ذرا جاگو ابھی ایک اہل سنت کے شعر آنے والے ہیں. بندے دا قد کاٹ بھی چنگا ہوئے علم بھی ہوئے جدید و قدیم پڑھے ہوئے تے کیڑی گل ہے جیڑی امریکہ جان کے بجائے عدالت جیل دے باہر غازی ڈاکٹر صاحب نو لے جاندی اتنے جا کے کہندے بھائی اسی غازی نو ملن آ گئے. بھائی امریکہ دے ویزے لوانے دے بجائے کی خیال ہے تھوڑا؟ اقبال کہندا جبر و کار نہیں عشق و مستی ہے. اتنے تے پیسے لا کے آئے اپنی گڈی لے گئے پیٹرول ساڑیا بندے لے گئے تے امریکہ تے پیسے لبدے. اقبال کہندا جبر و کار نہیں عشق و مستی ہے کہ جبر و کار سے ممکن نہیں جہاں بانی. بس میں گل ختم اپنی کرنا. گلاں بڑیاں ڈاکٹر صاحب تمہیں سنان گے جناب. ہاں حضور دی محبت حضور دی غلامی واسطے ایسا کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. ایک حوالہ لگن لگیا نا ڈاکٹر صاحب کو پوچھو راتاں لگ جانیاں. اے جو کچھ سجایا نا تسی یہ سمجھتے ہو بھائی ڈاکٹر صاحب ستے ستے لے آئے نے ساری چیزیں. میں ڈاکٹر صاحب دی تقریر واسطے تمہیں تیار کر رہے ہیں. میں تقریر شکریر کوئی نہیں کرنی. جنے والا بس میں تقریر لمبی کوئی نہیں کرنی. ڈاکٹر صاحب واسطے میں صرف ایک ساڑھے قائدان اعلان ہو گیا. سارے ہاتھ کھڑا کرو. ہاں اینج کر کے سٹیج والے بھی سارے کھڑے کرو. ہاں ناموس ہاں سنو بھائی مانو جڑے ناموس رسالت دے بارے گل کرنے ہو اے حضور دے غلام ہے بیٹھے. سبحان اللہ تسی تے بڑی وڈی یاد تازہ کر دیتی. آج ڈاکٹر صاحب قائد اہل سنت کی یاد تازہ کرنے لگے ہیں. اگر رسول اللہ کی عزت پر پہرا دینا ہے غلط ہے اور یہ جرم ہے تو یہ جرم ہم ہر بار کریں گے. اچھا کرو نا تو نہیں نا بھائی. واہ واہ واہ
बस मेरे आने दे पैसे पूरे हो गए तो डॉक्टर साहब की मेहनत भी पूरी हो गई। इस तरह ही ताकि डॉक्टर साहब का चेहरा चमक उठे, शुगर नस जाए। शुगर की हैसियत है, हुजूर का गुलाम आ रहा है। इदारा सिराते मुस्तकीम पाकिस्तान। ओए पुत्रा, ओए कैनेडा विच उस फिजा विच बह के तहकीक करनी हो रहे ते फैक्ट्री एरिया विच धुएं विच ए तहकीक करनी हो रहे। हाँ हाँ, मैं हकीकत गल कर रहा। साड़ी काम एको लाठी ना चुकी फिर दी। मैं कहा जलीला, जो जिसका खाता है उसका गाता है। असा हुजूर दा खांदे हैं ते गल भी मुमताज कादरी दी करने। तू जिन्हां दा खादा उन्हां नाल वफा कर। साड़ी कौम भी कहती वो आलिम है। मैं स्टेज होते हजरत पीर साहब बारू शरीफ तशरीफ फरमावन, मैं अलकाब नहीं देना चाहता। मैं बड़े बड़े लोगों नाल नबूवत दे मसले च गल की। हर बंदे ने मैनू, बहुत सारे लोगों ने, हर बंदे नहीं बहुत सारे लोगों ने मैनू मुदाहनत दा, वो जी फलां है, हजरत बैठे चमकदा होया चेहरा, ए वेख लो। मैं इन्हां तो वध के हुजूर दी इज्जत ते नबूवत दे मसले च किसी नू नहीं पाया। आपने फरमाया मौलाना क्या बात करता है। ये है शान रिसालत। बड़े बड़े मौलवी लम्बे पै गए, वो हजरत है। मैं कहा दाता अली अजमेरी ने लिखा कशफुल माजूब से, ये है शान रिसालत, ये है हुजूर की शान। दाता साहब ने लिखा कशफुल माजूब में, आपने फरमाया कि वली की सारी जिंदगी कुतुबुल अक्ताब होवे, गौसुल अगयास होवे, वक्त मुजद्दिद होवे। फरमाया वली की सारी जिंदगी नबी के एक सांस के बराबर नहीं। ये लाखों खर्च करके लाखों का मजमा डॉक्टर साहब ने इकट्ठा किया। आपके चेहरे चमक उठे कि नहीं? मगरिब से चमक रहे हैं, अब मजीद चमक उसमें आ गई। ऐ चमकते हुए चेहरे, क्यों जी? ऐ चमकते हुए चेहरे जेड़े बैठे अजे तक पूछती जी कौन हक पर है। मैं कहो चेहरे वेख की पता चलना कौन हक पर है। साढ़े वड्या ने सोहनिया गल्लां कीतियां। लो जी, मैं गल इधर कायदे अहले सुन्नत के जानशीन तशरीफ फरमा हैं, बड़े बड़े मशाइख उलमा और गाजी साहब के वालिद गिरामी भी हैं, पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब, ए जनाब अलामा मुफ्ती मुबारक साहब, अलामा की ना इन्हां दा लियाकत अजरी साहब, ए पीर साहब आवान शरीफ है, सारे हजरात सारे ही सर दा ताजन। लेकिन गल हुजूर दी करनी अरा बरा नहीं तकरीर नहीं होनी। तकरीर डॉक्टर मैं तो आया डॉक्टर साहब दी सुनन, कोई तकरीर याद करन आया। ऐसे डॉक्टर साहब कंटेनर बैठे हुए, न हंसने वाली बातें नहीं है, ये रोने वाली बातें हैं। हक और बातिल की पहचान भी नहीं है आपको। मैं जी हर एक को अच्छा समझता हूं। मैं कह तू चबड़े हर एक को अच्छा समझना, उसको अच्छा समझ जिसने सारी जवानी नामूस रिसालत के लिए खड़े, सबक भी पढ़ाना, तकरीरें भी करनी, दुनिया में हर फोरम पर जाके सुन्नियों की नुमाइंदगी भी करनी। सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। आंखें मलना झुंझला पड़ना लाखों जमाई अंगड़ाई, नाम पे उठने के लड़ता है, उठना भी कोई गाली है। उठो आप डॉक्टर साहब का इस्तेकबाल करो, सारे खड़े हो जाओ। हज़रात कायदीन अहले सुन्नत और साफ़ी बिरादरान, दीगर हज़रात, हमारे अहले सुन्नत व जमात के तर्जमान हज़रत अल्लामा मौलाना कंजुल उलमा मुफक्किर इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली ज़ीदा शरफ़हू, जिन हालात में आप ये काम कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको ख़ास जुर्रत इस्तिकामत अता फरमाई है और नामूस रिसालत पर इनकी जितनी भी कोशिशें और मेहनतें हैं वो तारीख़ का एक बाब है जो आने वाला मौरख कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकेगा। हर मसले के अंदर आप बड़ी दलेरी के साथ खड़े होकर मर्दाना वार मुकाबला फरमाते हैं। इन हालात के अंदर
हम भी हाजिर हैं, जो हो सका वो भी करेंगे इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल व करम से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह इनायत से ये कामयाब और कामरान होगा हमारे। और सारी जिस दिल के अंदर भी दर्द है, सोज है, हुजूर की गुलामी है, मोहब्बत है, इश्क है, और हम भी हर तरह से डॉक्टर साहब के साथ खड़े हैं। मैं हज़रत कंजुल उलमा मुफक्किर इस्लाम मोहतरमुल मकाम हज़रत क़िबला डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली ज़ीदा मजदुल करीम को ये मकीने गुंबद खजरा कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब बार बार ये जी कायद तो मिल गए, अब इनके पीछे खड़े हों, अजान अब हो चुकी, अब तो सफे बांधे, जमात होनी है, बात खत्म है। इस बात को अब छोड़ें। अल्लाह ताला ने डॉक्टर साहब को तमाम सलाहियतों से नवाजा है। पीर साहब भी यही बात फरमाते हैं, आप मुत्तकी भी हैं, परहेजगार भी हैं, कद काठ भी है। हाँ जी, हाँ जी, जिसको मिलना पड़ेगा वो चौकर ही इनको मिलना पड़ेगा। बहुत सारे मसाइल हैं। फिर आपने ऐसी बात नहीं है आज कोई जैसे मर्जी बातें करे, आपने सबसे पहले लाहौर से कारवान चलाया और अडयाला जेल के बाहर भी गए, पहले गाजी साहब के घर गए, और उस वक्त तक ये गवाह हैं कि इनके खानदान के अंदर परेशानी थी, लेकिन जब आप काफिला लेकर गए और उनके घर खड़े होकर आपने ललकारा, तो फिर उसके बाद एजेंसियां जो है पीछे हटना शुरू हो गई। फिर आप अडयाला जेल के बाहर भी तशरीफ ले गए, पूरा काफिला लेकर गए। इनके भी बड़े मसाइल हैं। ये भी यूरोप में जाकर आना जाना, कभी आना कभी जाना, कभी आना कभी जाना, ये भी कर सकते थे और बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन इन्होंने इन तमाम बातों को उसे पुश डालकर हुजूर की इज्जत का झंडा बहुत बुलंद रखा है। और आपको ये मिल गए हैं तो ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें आप। ये हो रहा था, मोइन खादिम ये बात कर रहा था, शाह साहब ये बातें कर रहे थे, डॉक्टर साहब ये फरमा रहे थे, तो समझ कोई नहीं ऐसी फरमा रहा है, साढ़े कोई मतलब है, साढ़े कोई दिमाग कुछ समझते हो, पक्के डॉक्टर साहब भी पक्के हाफिज हैं, मैं भी तो वो पूरे सफे दी किताब अरबी इबारत पढ़ जाते तो मैं भी छोटिया मोटिया पढ़ लेगा। हाँ, साढ़े चैनल ने डॉक्टर साहब का किसी को कमांडे, किसी शैतान नु, किसी बेजमीर नु, किसी बदखान नु, किसी गुस्ताख नु, किसी एनजीओज नु, अब्दुल्ला इब्न उबई दी नस्ल वाले नु कोई ये मसला है तो डॉक्टर साहब ऐलान कर चुके हैं, दुनिया के किसी फोरम से ला चलो, ये तो हम लम्हे ना पा देते तो गल करने ओ मौली खादिम अपनी गल नहीं करता, डॉक्टर साहब अपनी गल नहीं करते। ओ बेगैरतो ते बेशर्मो, ये डॉक्टर साहब क्या बातें करते हैं, मौली खादिम क्या बातें करता है। जलील दे पुत्रो तुहानू पता नहीं की गल करते हैं, असी नामूसे रिसालत उत्ते गल करने। क्या बात। मैं हुण पीरां दी वजह तो चुप हां, नहीं तो मैं गाल भी छिक देनी सी और बड़ी डाढ़ी गाल छिकनी सी। हाँ, मैं उस दिन उसे शेखूपुरे छिक दी। हाँ, डॉक्टर साहब की चूंकि क्यादत है तो मैं इन्हों को पुछ के गल्लां करना, तो मैं इन्हों की जमात का एक कारकुन हाँ, व्हील चेयर समेत मैं इन्हों दे नाल हाजिर हाँ। मैं इन्हों कदी भी नामूसे रिसालत के मसले अगर मगर करदे नहीं वेख्या। जदों गल हुई तो कहते मैं हाजिर है यार, कमाल है, मैं हाजिर है यार, कमाल है, मैं तुहाडे नाल हां, तुसीं चलो। बैरून ममालिक च बह के अयाशियां बदमाशियां करनियां होरन, माल रोड उते ठंडी सड़क उते बह के लब्बैक दे नारे लाना हो रहे। यहूदो नसारा दियां एजेंटियां करनियां होरन, पोप दे सामने दो जानू हो के गल करनी हो रहे, लाहौरों काफिला लैके अडयाला जेल दे दरवाजे ते जाना हो रहे। और डॉक्टर साहब गए, मैं भी नाल गया। मुमताज कादरी दे खिलाफ उदे अमल दे खिलाफ यहूदो नसारा को पैसे लैके गल करनी हो रहे,
لاہوروں قافلہ لے کے ملک بشیر صاحب دے دروازے اتنے جا کے انہوں کہنا اسی تواڈے نال کوئی جان اسی دے دیاں گے، تجھ نکلو باہر. ایک گل ہو رہے و جماعت کے متفق علیہ قائد اہل سنت. ہر بات پر نا جب ڈاکٹر صاحب کی بات آئے تو آپ سبحان اللہ یار ہاتھ کھڑے کریں، ایسے ہی یعنی بات نہیں ٹھیک ہوتی. پتہ چلے بھی آپ کو میری بات کوئی سمجھ بھی آ رہی ہے. اہل سنت و جماعت کے متفق علیہ قائد اہل سنت سارے سبحان اللہ. جے تے دل وچ کوڑے او ذلیل نہ میری گل ہی کوئی نہیں. ہاں جی تے نال محسن اہل سنت بھی ہے. ہاں جی یہ تو کدے موقع ہویا تو میں گل کراں گا سارے نال. ہاں جی چلے اپنا سب تو بڑا کائنات دا اندھا ہوئے جنہوں حق تے باطل دی تمیز نہ رہے. اس تو وڈا کائنات اندھا کوئی نہیں. سورج چڑھے ہوئے تو کوئی سورج دی دلیل منگے، اس دلیل نو پھر کی مولانا روم فرما دین انہوں نپ کے 22 جون دے سورج ہوئے تے انہوں نپ کے دے باہر لٹاؤ، اودی اکھاں آسمان وال کرو ذلیلا، انہوں کہندے نو سورج. ہم جی متحد کوئی نہیں ہے، ہمارے قائد کوئی نہیں ہے. یہ بک بک جو ہے نا آپ نہیں، آپ تو حضور کے غلام ہیں نا. آپ کے ساتھ جو بک بک کرے اس کو ایک تھپڑ لگا کر سمجھ آئی انہاں دی تصویر دکھاؤ بھائی اجے تک کوئی کمی ہے. زندہ ہاں توجہ زندہ توجہ. قائد اہل سنت محسن اہل سنت کنز العلماء مفکر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی. میں پابندی ہے ڈاکٹر صاحب کہتے تو گاڑ نہیں کرنی تو میں اس پاس چونکہ امام منیا تو میں ورنہ میں تو چھوڑنا سی میں کیوں یہ کھڑا تے کرنی ہے امیر کی اطاعت واجب ہے. ہاں اطاعت نہیں ہے اس واسطے میں چپ ہوں بالکل. لبیک یا رسول اللہ کے چیئرمین قائد اہل سنت حضرت کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی زید مجدو کہ اہل سنت کے متفق علیہ قائد ہیں. پوری قوم نو جے ڈاکٹر صاحب دی قیادت جیسی لے گئے تے ہن کیوں پریشان ہو؟ پیڑا اور تے پھکیاں اور. گل ایسا کیڑا جرم کیتا؟ 17 لاکھ بندے ڈاکٹر صاحب دی قیادت وچ گئے سنی، 17 لاکھ واپس آئے، 5000 قید ہوئے، 1035 لڑکیاں تے مقدمے ہوئے. ڈاکٹر صاحب انہوں نے چھڑایا. کدی بھی انج نہیں ہویا کہ سنیت گئے ہوون انج تے لبا 24 کلومیٹر تسی لبیک کہندے 3000 شیل کھادے. او کیڑے نام تے کھادے؟ اور کس طرح تسی دلیر ہوئے اللہ دے بندے ہو؟ ایک شیل کھا کے لوگ نس پیندے، تسی 24 کلومیٹر آسو گیس کھاندے رہے. کیڑی پاور سی جے دے نال تسی گئے؟ میں اقبال کو پوچھا، میں آکھا 10 اقبال ایتھے تے ایک شیل نال لوگ نس پے، ربڑ دیاں گولیاں چلیاں، دوسری گولیاں چلیاں، ایک سنی واپس نہیں نسیا. کہندے لبیک لبیک. میں کہ کیڑی پاور سی؟ اقبال کہندا دل ز عشق توانا می شود خاک ہم دوش سریا می شود. اقبال کہندا انسان دلیر ہی اس ویلے ہوندا جس ویلے سینے وچ محبت رسول ہوے، اس تو بغیر بندہ دلیر. کی ملیا؟ میں کہ جی ہن تسی چلے جاؤ، اسی تو کچھ نہیں نہ لے کے آئے. ہن تسی اہل سنت جڑے باقی بچے نے انہوں نے تسی لے کے چلے جاؤ. اے کوئی گلاں کرن والیاں؟ کی ملیا؟ ڈاکٹر صاحب 7 گلاں منیاں انہاں کہ نہیں جی؟ ڈاکٹر صاحب کو پوچھو تے جان کہندے سن ساڈی جان. حضرت کنز العلماء مفکر اسلام قائد اہل سنت قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی زیدہ شرف و علم ہو. آپ جس جگہ جمعہ پڑھاتے ہیں میں اس جگہ حاضر ہوا ہوں. ظاہر ہے آپ نے ایک ماحول یہاں بنایا، اس ماحول کے تحت آپ یہاں حاضر ہیں اور آپ نے ایک علمی ماحول جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کیا.
اور جو چیچوں کی ملیاں والے لوگ تھے جو توحید کے نام پر بڑا بڑا شور مچاتے تھے، آپ نے ان کے منہ بند فرمائے. ان کے منہ آپ دیکھتے ہیں جو حج عمرے پر جاتے ہیں ان کے منہ کتنے کھلے ہوئے ہیں اور کتنے وہ بے باک ہیں. تو آپ نے ان کی بے باکی جو ہے اس کو توڑا اور بڑے جامع انداز سے ان کو جواب دیے. آج وہ منہ چھپائے پھرتے ہیں. اصلی توحید سیمینار یہ بھائی کتوں کڈیا تجھے؟ توحید ہی ہے. آج ان کو بھی پھر اصلی نقلی یاد آ گیا. اللہ رب العالمین آپ کا سایہ پوری ملت پر قائم رکھے. میں بھی ایک دو باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. اور غازی ملت، غازی ناموس رسالت، اس صدی کے شہید اعظم غازی ملک ممتاز حسین قادری نور اللہ مرکزہ، آپ کے برادر اکبر ملک دل پذیر صاحب کو بھی تشریف فرمائے، اور ان کے ساتھ قبلہ غازی محمد تنویر قادری جنہوں نے تازہ ناموس رسالت پر پہرا دیا ہے. ان کے بڑے بھائی، دونوں کے بڑے بھائی یہاں موجود ہیں. اتنے پاناما میں بھائی منڈے انگلش نہیں پڑھے ہوا، تسی ڈاکٹر صاحب تو پڑھے ہوئے نا، تو میں انگلش نہیں جانتا. میرے کو کوئی لفظ اگے پیچھے ہو جائے تو کوئی ایسی بات نہیں. جیڑی قوم نو کلو اللہ نہ دی ہوئے میری انگلش نو معاف رکھے. ڈاکٹر صاحب اور پوری تاریخ لبیک یا رسول اللہ دی قیادت. صرف تو آنکھیں ملنا، جھجلا پڑھنا، لاکھوں جمائی انگڑائی، نام پہ اٹھنے کے لڑتا ہے. اٹھنا بھی کوئی گالی ہے؟ بس یہی ہم آپ کو کہہ رہے ہیں، اٹھو. اب اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ لانا ہے. تو جب یار اسی 4 دن ڈی چوک کے جا بیٹھے تھے، کہتے ہیں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کے خلاف بھی مقدمہ، مولوی خادم کے خلاف مقدمہ. کیوں جی؟ اسی ڈی چوک کے بیٹھے بھی 4 دن. میں کہا لے تے چلو. 4 دن اسی بیٹھے تھے، اسی غدار ہو گئے تے ذلیل دیو پترو جڑا اپنی دھیاں ننگیاں ویکھاندا رہیا او. اسی تے اوتھے مسلماناں دیاں دھیاں دی عزت دسن گئے. اسا کیا نا مسلماناں دیاں کڑیاں بلے نہیں کھیڑ سکدیاں، جڑیاں صفا مروہ دے درمیان نس نہیں سکدیاں، وہ گیند پیچھے نس سکدیاں. اے پاکستان ساڑے فقیراں بڑھایا. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. تسی باہر والے بھائی مہمان آئے ہو، بولو. میں تو ڈاکٹر صاحب دی وجہ تو چپ ہاں. میں تو بہت سارا کچھ تانوں کہنا ادب دی وجہ تو میں اپنی مسیتی پتہ چوں ہی نہیں کرن دیندا کسی. جڑا چوں ہی کرے میں ان کو باہر جاؤ، کسی اور جگہ جاؤ. ایتھے صرف ایک گل ہوئی، صرف پورا دن بالکل غلط ہے. جس کو بہت نیند آئی بشک اٹھ کے چلا جائے. ڈاکٹر صاحب پوچھو کتنے دن ہوئے نہیں سوتے؟ میں کتنے دن ہویا نہیں سوتے. دیہڑی جڑا کوئی ٹائم لگے، راتی کدی نہیں سوتے. سانو تو کوئی پریشان، ڈی چوک وچ بھی نہیں سوتے. تے تسی ایویں ہر گل تے جناب کھا پی کے اجے لنگر چلنا. اے ساڈے قائدین دی استقامت ہے. ڈاکٹر صاحب پہلے دن تو غازی صاحب نال کھڑے. او علم کیڑا علم ہویا جڑا ممتاز قادری دے خلاف استعمال ہویا؟ ایسے علم کو تو حضور نے پناہ منگی. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. ڈاکٹر صاحب نے رب دے دیتے ہو علم نال ممتاز قادری دے حق وچ بولے. ہن نعرے پھر انہاں دے لگ دین تے چوں چوں کیوں کردے ہو؟ اے کوئی چوں چوں کرن والی گل ہے؟ میں کہا اونوں تھلو انڈے ہٹاؤ، نے انڈے کوئی نہ نے بچے کڈنے. میں تھوڑی جی گلاں دوسری پاس نہیں لے جاندا، ورنہ میں تسی پریشان نہیں ہونا. بالکل پریشان نہیں ہونا کسی. اے تاریخ جنج نہیں ہویا. ایجنسیاں دی رپورٹ ہے 17 لاکھ بندے لے کے ڈاکٹر صاحب چلے. کتنے؟ کتوں؟ لیاقت باغ تو 17 لاکھ بندے لے کے ایجنسیاں دی. ویسے ساڑھے نزدیک تو 35 لاکھ سن. چلو جی 17 لاکھ بھی صحیح، 10 لاکھ صحیح جی. تسی جتنے 10 لاکھ بندے لے کے چلے تے دنیا دی بدترین شیلنگ ہوئی. اسی کسی دا پتر اتنے دے کے آیا
ایویں ڈراندے رہندے ہو اپنے بچے نو اندر نہ وڑیا کرو. اسلام بندے تواڈے بچے کوئی نہیں لیندا. جے لینے ہوندے تے 17 لاکھ چوں کم از کم کوئی 1000 بندہ تو چلا جانا سی. لیکن تواڈے بچے واپس آئے کہ نہیں؟ جڑے جیلیں گئے واپس آئے کہ نہیں؟ تسی ایویں ڈردے رہندے ہو. اسلام پتر تواڈے نہیں لیندا. اسلام صرف اے ویکھدا میرے منن والے میرے نال مخلص کتنے بس. اسلام ہر بندے دا خون نہیں لیندا, اس دا لیندا جدا گروپ ملدا ہوئے. لو جی ڈاکٹر صاحب کی قیادت وچ علماء مشائخ کھڑے ہو جان. ٹھیک ہے, اس ملک وچ نظام مصطفیٰ لے آنا ہے. کوئی بندہ کسی سازش کا شکار نہ ہوئے. ڈاکٹر صاحب بھی حاضر ہیں, میں فقیر بھی حاضر ہوں جی. ہاں جڑا کسی دی ٹوٹیاں کرے نا وہ بندہ گل نہیں کر سکتا. ہاں ٹوٹ اور ہوتے ہیں, رسول اللہ کے درب کے غلام اور ہوتے ہیں. ٹوٹ بندے دی گل چ پتہ لگ جاتا بھی یہ کہڑے پاسے جا رہا. کیوں جی؟ ہاں جڑے ٹوٹ ہومن وہ 90 دن تو بعد بھی روندے ہیں, تے جڑے غلام ہومن وہ جاندے بھی لبیک کہندے, ہستے ہستے تے آندے بھی لبیک کہندے. فرق نہیں واز فرق نہیں تانوں پتہ چلیا. 124 دن بہن والے دہشت گرد نہیں تے 4 دن بہن والے کیوں دہشت گرد ہیں؟ اس واسطے کہ جنے گئے ہی پہلی واری حق دا ساتھ دین, سازشاں دا شکار. بالکل اگر تسی سمجھدے ہو بھائی ڈاکٹر صاحب حق تے کھڑے ہیں, اسی بھی نال انہاں دی ویل چیئر تے بیٹھے ہیں, میں تے کھڑا نہیں نا, میں بھی نال انہاں تے بیٹھے ہاں, تو پھر نال لگ جاؤ. جیڑا بندہ اے کناں دی گا کے کہندا نا فلانا بندہ یہ گل کر رہے سی تواڈے بارے, حضرت محدث اعظم نو ایک مولوی نے آ کے کہا فلانا مولوی تواڈے خلاف گل کر رہے سی. آپ نے فرمایا او نہیں سی کر رہا, تو کر رہا. فرمایا او دے کول تو میں سنے ہی نہیں, تو گل کر رہا. وہ ٹھڈا ٹھار ہو گیا, انہیں پھر چگلی زندگی دوبارہ نہیں لائی. جہے سانو آ کے جی فلانا یہ کر رہے سی, بھائی تو دے منہ تے چنڈ کیوں نہیں ماری؟ جڈو سانو آ کے کہنا فلانا یہ کر رہے سی, تو انہوں جواب کیوں نہیں دیتا؟ کیوں نہیں جواب دیتا؟ تو یہ مطلب خود چگل خوریاں کر رہے ہیں, تو خود ساڑھے خلاف گلاں ساڑھے منہ تے کر رہے ہیں. وہ بندہ تو اسی ویکھے نہیں کیڑی گل کر رہے سی. اس واسطے یہ سارے کان بند کر کے ایکو دروازے تے چلو, لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ لانا.